یہ اتنی منافقت کرتے ہیں. اور میں نے مفتی زہر ولی صاحب کے خلاف میرا ایک کلپ تھا عبدالستاریدی والا, وہ وائرل کلپ ہوا تھا, اس میں نے کہا تھا مدرسوں کے اندر یہ کچھ کرتے ہیں. آپ مدرسوں کا نصاب پڑھیں, واللہ آپ حیران ہوں گے کہ شروع میں اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے اگر کوئی گدھے کے ساتھ بدفعلی کر لے. میں آپ کو الفیہ کہتا ہوں کہ میں ایف ایس سی بھی کر بیٹھا تھا, مجھے نہیں تھا پتا گدھے کے ساتھ بدفعلی یہ بھی کوئی چیز دنیا میں ہوتی ہے, لیکن مدرسے میں پہلے سال میں بچے کو پتا چل جاتا ہے کتے کے ساتھ بدفعلی, گدھے کے ساتھ بدفعلی ہے, ہاں فوت ہو جائے اس کے ساتھ بدفعلی. آپ کو پتا ہے سیالکوٹ کے اندر ایک مردہ عورت کے ساتھ جب کیا گیا کیس چلا, وہاں پہ ایک اہل حدیث عالم نے باقاعدہ یہ اخبار میں ان کا بیان چھپا تھا, وہ پروفیسر صاحب تھے, ججا صاحب مشہور ہیں, انہوں نے کہا تھا یہ چھوٹ میرا خیال ہے وہ ان کا مناظرہ بھی انٹرنیٹ پہ تھا, انہوں نے کہا تھا یہ بندہ چھوٹ جائے گا فقہ حنفی کا والا دے کے. فقہ حنفی میں لکھا ہے کہ مردہ عورت کے ساتھ کوئی نعوذ باللہ بدفعلی کر لے اس پہ کوئی حد جاری نہیں ہوگی, اور وہ چھوٹ بھی گیا ضمانت کے اوپر. تو آپ نے اگر کوئی بھی برا کام کرنا ہے تو آپ یہ تحفۃ الحجاج پڑھیں, دیوبندیوں نے لکھی ہے کہ اگر کوئی شخص احرام کی حالت میں کسی جو ہے مرد کے ساتھ یہ کر لے کسی, یعنی وہ وہاں جا کے جو باتیں ذہن میں بھی نہیں آتی ہیں یہ مولوی پہلے بناتے ہیں, اسی لیے مدرسوں کے بچے یہ کام کرتے ہیں چھوٹی عمر میں. ہر جگہ گھسیڑا ہوگا. اور میں آپ کو بتاؤں اگر یہ فقہ حنفی کی کتابیں کافروں کے ٹائے چڑھ جائیں تو اسلام کا وہ تیا پانچا کر کے رکھ تانوں دئیے تاکہ تسی اور ایسے بچے بھرتی کرو اور کہ تہاڈے اور ٹیچر ہون جنہاں واسطے اور بچے ہون انہاں منہ کالا کرن. اس واسطے تو یہی جواب ملے گا نا, جس طرح کا سوال کیا اس طرح کا جواب ملے گا. اور مدرسوں کے ماحول جو ہے نا ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. 5-6 سال میری عمر تھی اس وقت سے میں نے مدرسوں میں جانا شروع کیا ہے. مدرسوں کا پورا چٹا بٹا مجھے پتا ہے, تمام مکاتب فکر کا, بچیوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور جس فارغ التحصیل بچے نے اللہ کو جان دینی ہے نا, اللہ سے ڈرتا ہے, اس مدرسے سے پڑھا ہوا مولوی اس کو کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نا میری بات کا انکار کر دے جو میں باتیں کر رہا ہوں کہ ان کے مدرسوں میں یہ کام نہیں ہوتے, اور تقریباً سارے مدرسوں میں ہوتے ہیں. کیونکہ شیطان ظاہر ہے کہ حاوی ہوتا ہے, جہاں پہ اللہ کا ذکر ہو رہا ہوگا اور لوگوں کو دین سکھایا جا رہا ہوگا, شیطان کا زیادہ زور ہوگا کہ ان لوگوں کو دین سے ہٹایا جائے, اور مولویوں کو اس طرف لگایا ہوتا ہے. آئے دن مدرسوں کے مولوی فارغ ہوتے رہتے ہیں, اسی طریقے سے امام مسجد فارغ کیے جاتے ہیں, ان کی اس طرح کی سٹوریاں اور سارے سکینڈل سامنے آتے ہیں. اور اس مولوی کی کوئی زبان نہیں پکڑتا, ان کے اپنے مکتب فکر کے لوگ بھی کہ اس کی زبان کھینچیں, ورنہ یقین کریں کہ میں ان مولویوں کے چٹے بٹے کھول کے رکھ دوں. اگر یہ اسی طریقے سے الزامی جواب چاہتے ہیں نا تو ان کو میں ہی دے سکتا ہوں, کیونکہ مولویوں کا علاج میرے پاس ہی ہے. یہ پڑھے لکھے لوگ نہیں اس کا جواب دے سکتے, عام دنیا دار. ان کا جواب وہ دے گا جو دنیاوی طور پہ بھی میرے جیسا پڑھا لکھا آدمی ہوگا, اور مولوی جو بڑھ کے نکلے ہوئے گا, کیونکہ دائیں کو ٹیڑھ نہیں چھپے ہوتے. زنا کو پروموٹ کیا کیونکہ حرامی بچوں کو پالتا تھا عبدالستاریدی. تو میں اس مولوی سے پوچھتا ہوں کہ تم لوگ پھر لواطت کو, ہومو سیکچوالٹی کو پروموٹ کر رہے ہو کیونکہ تمہارے مدرسوں کے اندر بچوں کے ساتھ تمہارے مولوی منہ کالا کرتے ہیں. تم نے مدرسے اس لیے بنائے ہوئے ہیں تاکہ تم بچوں کے ساتھ منہ کالا کرو. یہ لو اب پکی والا جواب مجھ سے. کس مدرسے میں یہ کام نہیں ہوتا؟ ایک مدرسے کو کلین چٹ دیں گے, اس سے اسکول ہزاروں درجے بہتر ہے, کیونکہ اسکولوں کے اندر ہاسٹل نہیں ہوتے ہیں, ان میں یہاں یہ بچوں کے ساتھ ٹیچرز یہ کام نہیں کر سکتے. لیکن مولویوں کے پاس رات کے وقت بھی بچے اویلیبل ہوتے ہیں, دن کے وقت بھی پردے میں بھی اویلیبل ہوتے ہیں, یہ بچوں کے ساتھ منہ کالا کرتے ہیں. تو میں پھر یہ کہنا شروع کر دوں کہ یہ مدرسے مولویوں نے اس لیے بنائے ہوئے ہیں کہ تاکہ بچوں کے ساتھ منہ کالا کریں. طرف سے پھکی ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس کے بعد ان کا ہاضمہ درست ہو جائے گا. یہ اینٹی وینم ہے میری طرف سے. مولوی نے ڈسا بھی پانی نہیں مانگا. جس کو مولوی کاٹ جائے, یہ دنیا پرست مولوی, جس کو یہ فکر پڑ گئی کہ مجھے چندے نہیں دیتے ہیں, یہ عیدی صاحب کو چندے کیوں دیتے ہیں, میرا پیٹ کیوں نہیں بڑھتا, میری توند کیوں نہیں بڑھتی, میرے یہ سارے معاملات آگے کیوں نہیں چلتے, جس مولوی کو یہ اس طرح کے مولوی جس کو کاٹ جائے نا تو یہ کوبر زہر کی طرح ہے. ان کا علاج جو ہے نا وہ انہی کے زہر سے کیا جائے گا, جو میں نے ان کو جواب دے دیا. کہ آپ لوگ یہ کہتے ہو نا کہ عیدی اس لیے مجرم ہے کہ اس نے چونکہ اس طریقے سے نامعلوم بچوں کو پالا تو اس سے زنا پروموٹ ہوا ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جتنی ہومو سیکچوالٹی پروموٹ ہو رہی ہے یہ اس لیے ہو رہی ہے کہ تم لوگوں نے مدرسے بنائے ہوئے ہیں. اگر تمہارے مدرسے نہ ہوتے یہ معاملات نہ ہوتے. اور میں چیلنج کرتا ہوں, اسکول کے بچے اتنے سیکس کے معاملے میں ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے جتنے مدرسوں کے بچے ہوتے ہیں. آج کل چلے معاملات تھوڑا ویڈیوز کی وجہ سے ذرا زیادہ ہو گئے ہیں, بگڑ گئے ہیں, ادروائز اسکول کے بچے اس لیول پہ ایجوکیٹڈ نہیں ہوتے.
کیونکہ اسکول کے بچے ہاسٹل میں نہیں اس طریقے سے رہ رہے ہوتے اور مدرسوں میں مولویوں نے عام چکی ہوتی ہے. تو میں بھی پھر یہی کہوں گا, اگر عیدی صاحب کے بارے میں کامنٹس کریں گے تو ان کے بارے میں یہی کامنٹس ہونے چاہیے. یہ چونکہ انہوں نے آغاز خود کیا ہے, لہذا میری طرف سے یہ پھکی لے لیں. اور یہ ایک داڑھی رکھے ہوئے, پگڑی پہنے ہوئے, سچی داڑھی والے بندے کے اور ایک پریکٹسنگ مسلمان کا جواب ہے. اگر یہ کسی کلین شیپ بندے کا جواب ہوتا کسی دنیا پرست آدمی کا تو مولوی صاحب کو شاید برا لگتا کہ یہ چونکہ دنیا دار ہے خود اس لیے اس طرح کے شخص کو پروموٹ کر رہے ہیں. ہم کسی کو پروموٹ نہیں کر رہے ہیں, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ جو آپ غلط الزام لگائیں گے تو لا کے تھوڑی آتش پڑا دیں گے. سیدھی سی گل ہے. یہ پنجابی میں اس لیے جواب بولتا ہوں کہ کچھ چیزوں کا جواب صرف پنجابی میں ہی دیا جا سکتا ہے. تو ان کی عزت جو ہے نا اتار کے ان کے ہاتھ میں پکڑا دیں گے اگر یہ اس طرح کی باتیں کریں گے. تو اتنی گندی لینگویج استعمال کرتے ہیں, یہ ان کی آؤٹ پٹ ہے. اور پھر کلپ چڑھا کے وہ واٹس ایپ کے اوپر بھی چاہ رہے ہوتے ہیں. مفتی صاحب نے فرماتا ہے او پائیے مفتی تھوڑے اللہ دے بندے ہو, انہوں نے فکر اپنے ٹھڈ دی ہے کہ جی عیدی صاحب کھلنا لے جاندے نے, عیدی صاحب جو ہے وہ فطرانے لے جاندے نے, سانو کیوں نہیں دیندے؟ آپ تانوں دئیے تاکہ تسی اور ایسے بچے بھرتی کرو اور کہ تھوڑے اور ٹیچر ہون جنہاں سے اور بچے ہون انہوں نے منہ کالا کرن. اس واسطے تو یہی جواب ملے گا نا, جس طرح کا سوال کیا اس طرح کا جواب ملے گا. اور مدرسوں کے ماحول جو ہے نا ہم سے ڈھکے چھپے نہیں ہیں. 5-6 سال میری عمر تھی اس وقت سے میں نے مدرسوں میں جانا شروع کیا. مدرسوں کا پورا چٹا بٹا مجھے پتا ہے, تمام مکاتب فکر کا. بچیوں کے ساتھ یہ کیا کرتے ہیں, بچوں کے ساتھ کیا کرتے ہیں. اور جس فارغ التحصیل بچے نے اللہ کو جان دینی ہے نا, اللہ سے ڈرتا ہے, اس مدرسے سے پڑھا ہوا مولوی اس کو کہ قرآن پہ ہاتھ رکھ کے نا میری بات کا انکار کر دے جو میں باتیں کر رہا ہوں. ان کے مدرسوں میں یہ کام نہیں ہوتے اور تقریباً سارے مدرسوں میں ہوتے ہیں. کہ دارالعلوم چلتا ہی رہے. جو گنہگار ہے مفتی قاری قیوم رضوان, پھر وہ ثناء اللہ ایک تو بھگا دیا, مولوی جاوید کو بھی بھگا دیا, پھر ایک عمرواڑی ہے اپنا ناصر عمرواڑی کر کے, وہ یہ 5 گنہگار ہے. میں قاری یعقوب, کوئی نہیں ہے دوسرا. ہمارے کسی کو بند نہیں کرنا نا, تالے بھی نہیں لگانا. یہ گاؤں آج یہاں سے نکلے گا نا تو دوسری بار یہاں دیکھنے بھی نہیں آنے کا. 33-35 برس سے گاؤں نے کوئی دن تم کو اوف بولا؟ کسی نے اوف نہیں بولا. ہمارے بچے حافظ نہیں ہوئے, مفتی نہیں ہوئے, کچھ نہیں ہوا, ہم نے کبھی نہیں بولا. لیکن جب ہمارے سامنے یہ مسئلہ عورتوں کا آیا, ہم لوگ نے نہیں بولا. عورتوں کا آ گیا تھا 3-4 برس پہلے, ہم نے نہیں بولا. جیسا لواطت والا کام آیا خلاص, جیسا لواطت والا کام آیا نا ہمارا گاؤں بگڑا. ہم نے تپاس کری, 20 دن تک تپاس کری کہ بچے کچھ پالیٹکس تو نہیں کر رہے, تختہ تو نہیں الٹا رہے. لیکن جب میں ڈاکٹر کے پاس 2-3 ڈاکٹروں کے پاس لے کے گیا نا تو بولا کہ ان کے ساتھ غلط کام کیا ہے. لوگ نے چیک کروایا ہے, چیک کروانے کے بعد بولے ہم لوگ, تب تک ہم لوگ کچھ نہیں بولے. آج پلین کی ٹکٹ دیکھے, پلین میں چھوکروں کو بھی بلایا ہم لوگ نے, رکھے لے گاؤں میں. یہاں گاؤں میں رکھے لے وہ میں تم کو ابھی بتاؤں گا رات کو. آج اس کے ساتھ یا ڈیسائیڈ ہوئے گا یا یہ رہے گا یا ہم رہیں گے. اس کو شوق ہے جیل کا تو یہ جیل میں جائے, پھر جو ادارے کا ہونے کا اللہ مالک. سیدنا علی مرتضیٰ کہاں پر ہے؟ اے پلاٹ نرس چک نمبر 266. آپ کے پاس کتنی بچیاں تھیں؟ ٹوٹل تعداد تقریباً 60 تھی, جس میں 25-30 بچیاں. اس بچی کا کیا نام ہے؟ شازیہ دختر سیٹھ راب نواز. یہ وہاں کی رہائشی ہے؟ جی وہاں کے رہنے. تو پھر کس طرح آپ نے یہ اس کو برگلایا ہے؟ بس کچھ خود اس کے انداز اس طرح کے تھے اور بس ایسے. مکمل سیکس کیا ہے؟ نہیں, کیوں نہیں کیا؟ آپ کو ویڈیو میں تو ہے, آپ اس کو جھولی میں بٹھا رہے ہیں, ہاتھ پھیر رہے ہیں سینے پر. بس جتنا ویڈیو میں اتنا ہی, اس کے علاوہ اور کچھ نفسیاتی معاملات نہیں. نفسیاتی کیا ہوتے ہیں؟ وہ جوان لڑکی تھی, اس کے چیسٹ بھی آپ کے سینے پر ہاتھ لگا رہے ہیں, تو پھر آپ کو بتائیں. جی جوان تو تقریباً تھی, لیکن اس کے ساتھ میں نے کوئی اس کے علاوہ کوئی کام نہیں کیا. اس کے علاوہ اتنا ہی کیا ہے نا, سیکس تو کیا ہے نا آپ نے. جی تو آپ کی نیت خراب تھی؟ نیت خراب نہیں تھی. نیت خراب ہوتی پھر تو آپ نے کیا باپ کی طرح پیار کیا؟ نیت خراب ہوتی اس سے زیادہ بھی کرتا, لیکن موقع نہیں ملا. نہیں, اس طرح کی بھی کوئی بات نہیں. اور کیا؟ کیونکہ میں کرنا ہی نہیں چاہتا, صرف پیار ہے یا سیکس کرنا چاہتے؟ بس اتنا ہی ہوا جتنا ہوا. بتائیں آپ اپنی ہی. زبان سے بتائیں. اتنا ہی تھا جتنا دیکھا آپ لوگوں نے. دیکھا تو ویڈیو خود بنائی تھی؟ ہاں جی, ویڈیو کلپ خود بنایا, ڈیلیٹ بھی کیا تھا, لیکن بعد میں پتہ نہیں کس طرح ان کے ہاتھ لگا. موبائل ویڈیو کیوں بنائی تھی, کس نیت سے بنائی؟ بعد میں بلیک میل کرنے کے لیے؟
नहीं, इस तरह का कोई ज़हन नहीं। और क्या थी? और उसके बाद मैंने उसको डिलीट भी कर दिया था। डिलीट तो कर दिया साहब जी। वीडियो बनाई किस लिए थी? उनके घर को पता? जी नहीं, उनके घर वालों को नहीं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं सुहेल बागपत रहने वाला बागपत का हूँ और अपने पूरे हवाश के साथ ये बात आपके सामने बयान करता हूँ कि मैंने 4 साल हासोट में तालीम हासिल की और उस वक्त मेरे साथ जो बीता है मैं पूरे होशो हवास के साथ आपके सामने बयान करता हूँ। मुझे मुफ्ती साहब रात में इशा के बाद अपनी खिदमत में बुलाते थे और मेरे साथ 2 बच्चे और खिदमत के लिए जाते थे। उसमें से एक फैजान चित्तौड़ और दूसरा सुहेल शामिल। और उनको खिदमत कराने के बाद उनको वहां से निकाल लिया जाता और मुझे अकेले को कमरे में अंदर रख लिया जाता। उसके बाद मुझसे टांगे दबवाई जाती और मुझसे जनी कराई जाती। उसके बाद आला तनासुर को मेरे मुंह में दिया जाता और मना करने पर जबरदस्ती कहा जाता कि इसको चूस। और उसके बाद लिहाफ में अंदर लेकर मेरे साथ लवातुब का अमल किया जाता। और बाज़ात खुद मुफ्ती साहब फैजान चित्तौड़ को ये बात भी कहते थे कि तुझे इस बात से तकलीफ होती होगी कि मैंने तुझे छोड़कर सुहेल बागपत को अपने पास रख लिया है। इससे ये बात भी मालूम होती है कि फैजान चित्तौड़ को भी इस काम के लिए पूरा इस्तेमाल किया गया, जो कि काफी सालों से यहाँ उनके पास रहता है। मेरे साथ उनको ये कहा गया कि तुझे तकलीफ होती है कि सुहेल बागपत को मैंने अपनी खिदमत में रख लिया है। और मैं अगर मेरी इस बात पर जरा भी शक हो जो मैंने वीडियो में किया है, उसके अलावा अगर जरा भी शक हो तो किसी भी मैदान में बुलाकर या किसी भी उलमा की मस्जिद में बुलाकर और मस्जिद में बुलाकर कुरान करीम पर हाथ रखकर मैं यह बात कह सकता हूँ। और अगर ये भी कम हो तो किसी मैदान में तमाम लोगों को जमा करके और मुफ्ती साहब को सामने खड़ा करके मैं मुबाहला करने के लिए तैयार हूँ। और ये सब बातें मैं अपने पूरे होशो हवास के साथ गांव की सेफ्टी, गांव की इज्जत और इदारे की इज्जत और एक दीनी इदारे की इज्जत करते हुए अपनी इज्जत को दाव पर लगा रहा हूँ, फकत इसलिए कि ताकि आइंदा वहाँ आने वाले बच्चों को इस चीज के लिए इस्तेमाल न किया जाए और उन लोगों का मुस्तकबिल संभल जाए। जी बताएं। मेरा नाम मोहम्मद लियाकत खान है, वल्द मोहम्मद बशीर खान, बैंक कॉलोनी जमिया मक्की मस्जिद। और मैं शादीशुदा हूँ और मुझसे गलती हो गई है, मुझे माफ़ किया जाए। और जिंदगी में पहली दफ़ा गलती हुई है और मैंने उस बच्चे के साथ लवादत नहीं की है और मैंने दुखुल नहीं किया है, मुझे फुरुज हुआ है, गलती हो गई है। तमाम जो मेरे स्टाफ के अफसरान हैं मैं इन सबसे माफ़ी मांगता हूँ, मुझे अल्लाह के लिए माफ़ किया जाए। सच बोल रहा हूँ, झूठे पे अल्लाह की लानत हो। मोहम्मद अहमद। जोर से बोलो जरा। मोहम्मद अहमद। कहाँ के रहने वाले हो? सुल्तानपुर। सुल्तानपुर में कोई जगह, स्थान? दिल्ली मुबारकपुर। कहाँ रहते हैं, क्या करते हैं अभी आप, कौन सी जगह? हम यहाँ पे जमालपुर में रहते हैं। नहीं, नमाज पढ़ाते हैं आप? नहीं, मोजिन में क्या करते हैं? मोजिन क्या होता है, पूरी बात समझे। मतलब मस्जिद में ड्यूटी रहती है अजान देने की। अजान देखने का। हाँ, नमाज ही पढ़ाते हैं आप? नमाज अगर इमाम साहब नहीं आते तो कभी कभी पढ़ा। कौन सी जगह नमाज पढ़ाते हैं? अम्बेडकर वाली हाल। यूनिवर्सिटी के अंदर? जी, यूनिवर्सिटी के अंदर नमाज पढ़ाते हैं। जी। ये बच्ची कैसे टच में आई थी आपके? पढ़ाने जाते थे। क्या पढ़ाने जाते थे बच्ची को? कुरान पाक। आपने कुरान को भी बदनाम कर दिया। कुरान पढ़ाने जाते थे। कितनी बड़ी थी बच्ची? 8-9 साल की होगी। आप शादीशुदा हैं? जी। आपकी उम्र लगभग कितनी होगी? 34-35 साल। 34 में। कितने बच्चे हैं आपके? 2 बच्ची हैं। आपको बिल्कुल भी वो नहीं लगा कि आप अपने बच्चों को भी देखिए और इनको भी देखिए, आपके बच्चे भी कितने बड़े होंगे? सर सिर्फ छेड़खानी हुई, बाकी आगे कोई गलती नहीं हुई। बच्ची के साथ कब से हरकत कर रहे थे? ये एक आध महीना हुआ होगा। एक आध महीना बच्ची के साथ हरकत करते हुए? जी। बच्ची घर पे ही ट्यूशन देने जाते थे? जी। कुरान पढ़ाते थे? जी। किसी बच्ची के साथ हरकत की आपने और भी बच्चों के साथ इस तरह की हरकत की है पहले भी? नहीं। तो निश्चित रूप से की होगी। नहीं, वो हंसती बोलती थी, खेलती थी साथ में, इसलिए ऐसी हरकत। बच्ची है, मासूम है, मासूम तो बच्चे खेलते ही हैं। बस हमारी गलती है कि हमने बताया नहीं। मासूमियत का फायदा उठा लिया आपने? नहीं, हमने घर पे बताया नहीं, बस ये है। और मासूमियत का फायदा उठाया?
غلطی ہو گئی سر.